अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे और आपके घर पे भी सब अच्छे होंगे। सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, अजर कमाओगे और आपके भाई के लिए दुआ भी करिएगा, ठीक है जी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरह राद पार्ट 2 एंड आयत नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपने लास्ट जो क्लास थी वो अटेंड की होगी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की कुदरत का इनकार किया है और यही वो लोग हैं जिनके गलों में तोक पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अब इसका हम थोड़ा सा पस मंज़र समझते हैं। जब किसी के गले में तोक पड़ा हुआ हो तो वो इधर उधर देखने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। इस तरह ये लोग हक़ाइक़ को देखने और उनकी तरफ ध्यान करने से महरूम हैं। अब आगे की आयत सुनिए। और वो दोज़ख के बासी हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे और ये लोग खुशहाली की मियाद ख़त्म होने से पहले तुमसे बदहाली की जल्दी मचाए हुए हैं। अब कुफ़ार मक्का जो था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालिबा करते थे कि अगर हमारा दीन गलत है तो अल्लाह ताला से कहिए कि हम पर अज़ाब नाजिल कर दें। ये उनके इस बेहुदा मुतालबे की तरफ इशारा है। समझ आ रही है आप सबको? हालांकि उनसे पहले ऐसे अज़ाब के वाक़यात गुज़र चुके हैं जिसने लोगों को रुसवा कर डाला था और ये हकीकत है कि लोगों के लिए उनके ज़्यादती के बावजूद तुम्हारे रब की ज़ात एक माफ़ करने वाली ज़ात है। ये भी हकीकत है कि उसका अज़ाब बड़ा सख्त है। अब यानी जो छोटे छोटे गुनाह इंसान से नादानी में हो जाते हैं या बड़े गुनाह हो, मगर इंसान उन सब से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इन ज़्यादतियों के बावजूद अपने बंदों को माफ़ फरमा देता है। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होती है, यार मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने इतनी बार कर दिया, मैंने बार बार तौबा करने के बाद भी वो गुनाह कर दिया, तो अब क्या होगा? लेकिन आपके मरने से पहले, आपके जब तक आपके जिस्म में जान है, रूह है, उससे पहले जब भी आपने अगर तौबा कर ली, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा सारे गुनाहों से। अब लेकिन कुफ्र और शिरक और अल्लाह ताला के साथ ज़िद और इनाद का मामला ऐसा है कि उस पर अल्लाह ताला का अज़ाब भी बड़ा सख्त है। लिहाजा बंदों को ये सोच कर बेफिक्र ना होना चाहिए कि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, इसलिए वो हमारी हर नाफरमानी को ज़रूर माफ़ कर देगा। ये बहुत ज़रूरी है। शिरक का मामला इतना डेंजरस मामला है कि शिरक करते हुए या शिरक की हालत में आप इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं है, खा आप मुसलमान ही क्यों ना हो, डजंट मैटर। इन शिरक के अलावा अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर दे, वल्लाही। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं कि भला उन पर यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं उतारा गया। अब ये वाली जो बात है, ये सेम बात हमने पिछली आयतों में भी सुनी और वो बार बार इसी बात का तज़किरा करते थे। ऐ पैगंबर, बात ये है कि तुम तो सिर्फ खतरे से होशियार करने वाले हो और हर हुक्म के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स हुआ है जो हिदायत का रास्ता दिखाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला अपने पैगंबर, महबूब पैगंबर आखिरो ज़मा इमाम कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ खतरे से होशियार करने वाले हो और हर कौम के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स हुआ है जो हिदायत का रास्ता दिखाए। तो आप देखिए जो आजकल जो बाबा जी होते हैं और बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका क्या सीन है। जब आप कुरान पढ़ते हो ना तो आपको सच्चाई का पता चलता है कि सच क्या है, हक क्या है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या क्या किया है। अल्लाहु अकबर। जिस किसी मादा को जो हमल होता है अल्लाह उसको भी जानता है और माओं के रहम में जो कोई कमी बेशी होती है उसको भी। अब इसके बारे में अच्छे से समझिए, यानी अल्लाह ताला के इल्म में है कि किस माँ के पेट में कैसा बच्चा है, में रहते हुए हमल बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी जानता है। और हर चीज़ का उसके यहाँ एक अंदाज़ा मुकर्रर है। वो गायब व हाजिर
تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ تم میں سے کوئی چھپکے سے بات کرے یا زور سے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں تو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نگران سے یہاں مراد فرشتے ہیں۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو باری باری اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ موکب ہے جس کے معنی ہے باری باری آنے والے، یعنی کہ وقت وقت پہ آنے والے۔ اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ انسانوں کی حفاظت پر جو فرشتے مقرر ہیں اس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت یا یہ انتظام کر رکھا ہے تو انسان تو بے فکر ہو جانا چاہیے اور گناہ ثواب کے پرواہ بھی نہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ فرشتے حفاظت کر لیں گے۔ آیت کے اس حصے میں اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو بدحالی سے خود بخود نہیں بدلتا، لیکن جب وہ نافرمانی پر کمر باندھ کر اپنی حالت خود بدل ڈالے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہاں سے سیدھی سی ایک چیز مراد ہے ہم انسانوں کے لیے کہ جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے صحیح چیز کرنے کی، اب جیسے بہت سارے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ آپ نماز پڑھ لو تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا یا نا یہ کچھ سائن دے گا تب ہم کریں گے۔ نہ بچہ نا، آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جا ہی نہیں رہے ہو تو آپ سمجھ لو آپ کے دل پہ مہر لگ چکی ہے بھیا، اور آپ کو اس چیز کا مطلب علم بھی نہیں ہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کو تھوڑی سی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو تو بھائی آپ کا بہت ڈینجر حال ہے پھر۔ لیکن جب ہم کوشش کریں گے خود سے پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہیلپ کرے گا اس چیز میں، اور اگر آپ کوشش نہیں کرو گے، یہی کفر کرتے رہو گے تو پھر تو گئے آپ، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ کے سوا اس میں دنیا کا کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بڑھتی ہے، اسے لدے ہوئے بادل بھی اٹھاتا ہے اور بادلوں کی گرج یعنی کہ رعد، ہم سورہ رعد پڑھ رہے ہیں، رات کا مطلب ہوتا ہے گرجنا، اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے، البتہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں نا، میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو، یہ پانی یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس پانی کو آپ خود ہی پی لو، تو پھر وہ الٹا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ پانی کا گلاس یہاں پہ پڑا ہے، آپ اللہ سے دعا کرو، یہ پانی خود بخود آپ پی لو پھر، ٹھیک ہے، بنا ہاتھ لگائے اس کو۔ مطلب ایسے وہ الگ الگ طریقوں کے جواب دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، ہمیں اللہ کے کوئی وسیلے سے ہم دعا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے خود مانگو، قرآن میں الگ چیز لکھی ہے، یہ لوگ الگ چیز کہتے ہیں، ایسا کیوں بھائی؟ اب دیکھو یہاں پہ
اللہ نے وہی چیز، دیکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہی چیز اللہ نے قرآن میں کہہ دی ہے. دیکھو دوبارہ پڑھتا ہوں. البتہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو پانی کی طرح اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں، بھٹکتے ہی پھرتے رہیں. اللہ اکبر. اور وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کے سارے مخلوقات سجدہ کرتے ہیں، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے. اب اس چیز کا ہم اچھے سے مطلب سمجھتے ہیں کہ واٹ از مجبوری اور واٹ از خوشی. اب سجدہ کرنے سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا احکام کے آگے جھک جانا ہے. مومن خوشی خوشی ان احکام کے آگے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور کافر اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلوں کے آگے مجبور ہے، اس لیے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ کائنات میں جو فیصلے فرماتا ہے مجبوراً ان کے آگے جھکنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو اس ویڈیو میں کیا سمجھا، کیا آپ نے سیکھا، آپ نے یہ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. چاہے 1 سے 2 بندہ بھی بتائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہاں تک ویڈیو نہیں دیکھیں گے. جو بھی دیکھے گا مجھے یہ ضرور بتانا کہ آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو آپ نے کیا سمجھا آج کی آیتوں سے، یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.